دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کم آمدن والے طبقے پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا بوجھ کم کرنے کے لیے ایک ریلیف پیکیج کا اعلان کیا ہے۔ قوم آج یوم تکبیر اس عزم کی تجدید کے ساتھ منا رہی ہے کہ پاکستان کی علاقائی سالمیت، آزادی اور خود مختاری کا تحفظ کیا جائے گا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ نے کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے زیر قیادت بھارتی حکومت کی جابرانہ پالیسیوں کے نتیجے میں مقبوضہ وادی میں صورتحال انتہائی خراب ہو گئی ہے۔ پاکستان اور سری لنکا کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان تیسرا اور آخری T20 میچ آج کراچی میں کھیلا جا رہا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معاشرے کے کم آمدن والے طبقے پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات کم کرنے کے لیے 28 ارب روپے کے ماہانہ ریلیف پیکیج کا اعلان کیا ہے۔ رات ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ امدادی پیکیج کے تحت 1,40,00,000 مستحق خاندانوں کو ماہانہ 2,000 روپے فراہم کیے جائیں گے، جس سے 8,50,00,000 افراد کو فائدہ ہوگا۔ شہباز شریف نے کہا کہ انہوں نے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کو بھی ہدایت کی ہے کہ آٹے کے 10 کلو تھیلے کی ملک بھر میں 400 روپے میں فراہمی یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے قومی خزانے کی نازک صورتحال کو مد نظر رکھے بغیر محض اپنے سیاسی مفاد کے حصول کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر سبسڈی کا اعلان کر کے قوم کو سنگین اقتصادی مالیاتی بحران سے دوچار کر دیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے ملکی قرضوں میں 20,000 ارب روپے سے زائد کے بھاری بوجھ کا اضافہ کیا، جو گزشتہ 71 سال میں لیے گئے مجموعی قرضوں کے 80% کے برابر ہے۔ وزیر اعظم نے اتحاد پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی قوم داخلی انتشار پر قابو پائے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایک شخص اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے معاشرے میں نفرت پھیلا رہا ہے۔ ملک بھر میں آج یوم تکبیر قومی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ یہ دن 28 مئی 1998 کو چاغی میں کیے گئے تاریخی ایٹمی تجربات کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے نہ جھکے تھے نہ جھکیں گے۔ ایٹمی تجربات کے 24 سال مکمل ہونے کے موقع پر دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ تجربات پاکستان کی علاقائی یکجہتی، آزادی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے پاکستانی قوم کے عزم کا مظہر اور جنوبی ایشیا میں تصویراتی توازن برقرار رکھنے کی خواہش تھی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کسی بھی شکل میں جارحیت اور مہم جوئی کے خاتمے کی اپنی صلاحیت کو برقرار رکھتے ہوئے جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے ماحول کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان تمام ملکوں کے لیے عدم امتیاز اور مساوی سلامتی کے اصولوں کی بنیاد پر عالمی سطح پر ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کو مستحکم بنانے کے لیے عالمی کوششوں میں شراکت دار ہے۔ پاکستان ہتھیاروں کی برآمد کے بارے میں جدید عالمی معیارات اور جوہری سلامتی اور تحفظ کے اعلیٰ ترین معیارات کی پاسداری بھی کرتا ہے۔ جنوبی ایشیا میں تصویراتی استحکام کو درپیش خطرات، تصویراتی صبر و تحمل کے ماحول کے لیے پاکستان کی تجویز کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے جو جموں و کشمیر کے بنیادی مسئلے، جوہری اور میزائل تجربات پر پابندی اور روایتی ہتھیاروں میں توازن جیسے دیرینہ مسائل کے حل کے لیے اقدامات فراہم کرتی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کی جابرانہ پالیسیوں کے نتیجے میں مقبوضہ وادی میں صورتحال انتہائی خراب ہو گئی ہے۔ انہوں نے یہ بات ٹک ٹاک اور ٹیلی ویژن کی فنکارہ امبرین بٹ کی رہائش گاہ کے دورے کے موقع پر کہی، جنہیں نامعلوم افراد نے حال ہی میں ضلع بڈگام کے علاقے ہوشرو میں شہید کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت اکثر یہ دعویٰ کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں حالات بہتر ہو گئے ہیں، تاہم ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ وادی میں آئے روز بے گناہ لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ روس کی فوج مشرقی ڈونباس کے پورے علاقے پر قبضہ کرنے کے بعد یوکرین کے شہر سیورنووسک میں داخل ہو گئی ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی اطلاعات کے مطابق یوکرین روس کی پیش قدمی کے خلاف مزاحمت کے لیے طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیاروں کا مطالبہ کر رہا ہے، لیکن امریکہ نے ابھی تک ایسے ہتھیار فراہم کرنے کا ارادہ ظاہر نہیں کیا۔ روس کی حامی فوج نے سیورنووسک اور مغرب میں لیمن کے علاقے پر بھی قبضہ کر لیا ہے، جس سے عام شہروں سلووینسک اور کراماٹورسک کی جانب پیش قدمی کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ فن لینڈ کے وزیر خارجہ پیکا ہیوسٹو نے کہا ہے کہ نیٹو اتحاد میں شمولیت کے معاملے پر ان کے ملک کے ترکی کے ساتھ براہ راست اور تعمیری مذاکرات کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ انہوں نے امریکی محکمہ خارجہ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ فن لینڈ رکنیت کی کوشش پر انقرہ کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے اور ترکی کے ساتھ تصفیہ طلب امور پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ کرکٹ
پاکستان اور سری لنکا کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان تیسرا اور آخری T20 میچ آج کراچی میں کھیلا جا رہا ہے۔ میچ دوپہر 2 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کو 3 میچوں کی سیریز میں 2-0 سے برتری حاصل ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ